السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ محترم وعزیز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، سورہ حج کی آخری آیت میں نے آپ کے سامنے ابھی خطبے میں تلاوت کی ہے۔ یہ بڑی جامع آیت ہے، اس کے اندر بہت احکام ہیں۔ سب سے پہلا حکم ہے جاہد، جہاد کرو۔ جہاد کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی کام کو محنت کے ساتھ کرنا، جان فشانی کے ساتھ کرنا، اپنی پوری قوت اس میں لگا دینا۔ یہ عام مفہوم ہے اس کا۔ تو جو بھی آپ کام کرنے لگے، ہر کام کو محنت کے ساتھ کریں، محنت کے ساتھ کریں۔ محنت سے پھل آتا ہے۔ ویسے کام کو شروع کر دے، محنت نہ کرے تو پھل نہیں ملتا، یا مرضی کے مطابق نہیں ملتا۔ پھل مرضی کے مطابق بلکہ اس سے بھی بڑھ کے تب ملے گا جب آدمی اپنے کام میں محنت پوری کرے، پوری محنت کرے۔ اور اصطلاح کے اندر جہاد کئیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جہاد ایک جہاد میں نفس ہوتا ہے، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا۔ نفس کے ساتھ جہاد کیسے کریں گے؟ نفس کے ساتھ یعنی اپنی جان کے ساتھ جہاد اس طرح، جب آپ کا دل کسی گناہ کی طرف مائل ہو رہا ہے اور موقع بھی ہے، رکاوٹ بھی کوئی نہیں، دل چاہ رہا ہے اس کو کر لوں، رشوت مل رہی ہے، بغیر کمائے خوب مال آ رہا ہے، تو دل چاہتا ہے کہ لے لے۔ اب نفس کو روکنا، یہ رشوت حرام ہے، یہ جہاد بھی نفس۔ بدکاری کا موقع مل رہا ہے، خود ادھر سے دعوت مل رہی ہے فریق ثانی سے، رکاوٹ بھی کوئی نہیں، اس وقت اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے مطابق روکنا، یہ جہاد ہے۔ حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم فل جوانی، فل حسن اور دعوت بھی ادھر سے مل رہی ہے، ادھر بھی حسن، خوبصورتی، رکاوٹ بھی نہیں، اسی کا گھر ہے،
اپنے گھر میں، پھر کمرے بند، تالے لگ گئے، بند سنور کر دعوت دی جا رہی ہے، قیامت ہے ہی تلک۔ اس وقت اپنے اوپر کنٹرول کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا معاذ اللہ، معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، یہ تو گناہ کا کام ہے۔ تو لمبا قصہ آپ سن چکے ہیں، میں سے حوالہ ہی دیا، موقع پورا ملا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں، اور خواہشات نفس کا تقاضا بھی ہو سکتا ہے۔ جوانی تو انبیاء میں بھی تو ہوتی ہے، اس میں نہیں ہوتی، بلکہ زیادہ قوت ہوتی نبی میں، رکاوٹ نہیں۔ تو اس وقت اپنے آپ کو روکنا، جہاد بالنفس اس کو اب ہے، جہاد بالنفس۔ پھر کر کے دکھایا، اسباب ختم ہیں بچنے کے، اس نے ایسا انتظام کر لیا کہ وہ کئی کمروں کے اندر لے کر مکفل کر دیے، تالے لگا دیے کہ یہاں سے بھاگ کے جا نہ سکے کہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ممکن نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو محال ہے۔ پھر کوشش کی، بھاگنے لگے، وہ چمٹنے کو تیار ہے، یہ بھاگ گئے، اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی، جس تالے پر کے پاس جاتے ہاتھ لگاتے کھل جاتے، تالے کھلتے گئے، دروازے کھلتے گئے، تو چلے گئے۔ اس نے پیچھے دوڑ کر قمیص بھی پکڑی، کھینچی، قمیص پھٹ بھی گئی۔ تو بہرحال حوالہ تھوڑا سا دے دیا، پورا قصہ سب بیان کرنا سب اس طرح بہت سے موقع آتے ہیں انسانوں کے پاس، لیکن اس وقت دیکھا جائے اللہ کا اس میں کیا حکم ہے۔ اللہ کے حکم کے مطابق اپنے نفس پر کنٹرول کر لینا، یہ جہاد بالنفس ہے۔ پھر جہاد بالنفس کی ایک دوسری صورت بھی ہے، اذان ہو گئی، نماز کا ٹائم ہے، ادھر نیند آئی ہے، اے سی لگا ہوا ہے، بیوی بچے موجود ہیں، خوش طبیاں ہو رہی ہیں، اب نفس کہتا ہے چھوڑو یار، خوشیاں مناؤ، نماز گھر ہی پڑھ لے گی، کچھ کر لے گی، یہ نہیں۔ فرمایا اب جہاد بالنفس ہے کہ ان سب کو چھوڑو اور نماز کے لیے چلے جاؤ۔ نبی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی علیہ السلام تشریف فرما ہوتے، خوشخبری بھی ہو رہی ہوتی، اذان جو آتی ہے تو ایسے معلوم ہو جاتے ہیں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ تعارف ہی کوئی نہیں، فوراً گئے۔ یہ جہاد بالنفس، یہ ہر آدمی کر سکتا، تھوڑی سی ہمت کرنی پڑتی ہے۔ وجاہدوا فی اللہ حق کا جہاد، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہاد کا حق ادا کرو۔ پھر جہاد بالکفار، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ جہاد کرنا، تلوار کے ساتھ میدان میں آنا، یہ بھی جہاد ہے۔ اور اپنے دشمن کے ساتھ جان بچانے کے لیے مقابلہ کرنا، یہ بھی جہاد ہے، اس کا بھی حکم ہے۔ یہ نہیں کہ ہاتھ پاؤں ڈھیلے کر کے بیٹھ جاؤ، وہ آ کے مار جائیں۔ فرمایا تم اپنی تھوڑی سی رقم کی خاطر بھی اگر اس ڈاکو کے ساتھ جہاد کیا، مارے گئے تو شہادت کا ثواب دوں۔ اور ہم تو یہ کرتے ہیں ماشاءاللہ، جان بچانے کے لیے چلو، مال گیا تو چھوڑ دیتے ہیں، چلو اپنی جان اچھی ہے،
اگر کوئی اپنے مال بچانے کے لیے جان دے دے تو یہ خودکشی نہیں ہے، یہ حرام نہیں ہے، اور شہادت ملے گی اس پر اگر مارے گئے۔ اور ڈاکوں کو بھی پتہ چل جائے گا، چلو ایک جگہ اس نے مار دیا تو کہیں بار وہ بھی پکڑے جائیں۔ تو جہاد کی خاطر، اپنے مال کی خاطر، اپنی جان کو اور اپنی عزت کو بچانے کی خاطر لڑنا، یہ بھی جہاد ہے۔ اسلام کی خاطر جہاد کرنا، اسی طرح باغیوں کے مقابلے میں جہاد کرنا، یہ بہت سی قسمیں ہیں جہاد کی، سب اپنے اپنے موقع پر یہ آیت متنبع کرتی ہے کہ اب یہ موقع ہے جہاد کا، تم یہ کرو۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، تو جہاد کا ایک لمبا موضوع ہے، اگلی بات۔ وَاجْتَبَاكُمْ، عزت، اللہ نے تمہیں چنا ہے، منتخب لوگ ہو تم، اسلام والو، مومنو، جو کلمہ پڑھ چکے ہو، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک بہت لوگ بستے ہیں، ان میں تھوڑے مسلمان ہیں، لیکن جو مسلمان ہیں ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہیں چنا ہے، چن لیا۔ کتنا خوش ہوتا ہے یہاں ووٹنگ، جو آدمی کامیاب ہو جاتا ہے، پھر ہار پہنا ہوئے ناچ رہے، خوشیاں کی یہ مجھے منتخب کر لیا۔ اگرچہ حج کرے کامیاب ہوتا ہے تو دوسرے کہتے ہیں دھاندلی کر کے آئے ہیں، اور مقابلے میں جلوس نکالتے ہیں، بھائی دیکھتے دیکھتے پورا وہ گزر جائے گا، یا وہ کامیاب ہوں گے یا پھر کہیں گے اور انتخاب، اور اگلے انتخاب ہوتے ہیں جو ہار جائیں گے وہ کہیں گے دھاندلی، ماننا کسی نہیں، اس طرح چلتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو منتخب کیا ہے یہ تو کوئی دھاندلی نہیں، اللہ نے چن لیا ہے۔ مسلمانوں، یہ فخر کی بات ہے، خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے۔ وَاجْتَبَاكُمْ، انبیاء کو اللہ تعالیٰ چنتے ہیں۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل ابراہیم علی العالمین۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نام ہم لگاتے ہیں، اس کا معنی چنا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ تمام پیغمبر چنے ہوئے، سارے ایماندار چنے ہوئے، پھر اپنے اپنے مختلف عہدوں کے لیے الگ چنا گیا۔ یہ نبوت کے لیے چنے گئے، یہ نبی کے ساتھی بننے کے لیے صحابہ چنے گئے ہیں، یہ ولی بننے کے لیے، اللہ کے دوست بننے کے لیے اولیاء اللہ چنے گئے، اور یہ سارے کلمہ پڑھنے والے مسلمان سب کے سب کفار سے چن کے اولئک حزب اللہ، اللہ کی جماعت کے نمائندے بنائے گئے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، تیسری بات اس آیت میں، تمہیں جو دین دیا ہے، تمہیں جو زندگی گزارنے کے اصول بتائے ہیں، تمہیں جو جنت جانے کے لیے راہ دکھائی ہے، یہ بہت آسان ہے، یہ بہت آسان ہے۔ محبتیں پیدا ہوتی ہیں، تعاون ہوتا ہے، اور یہ آج ہم قانون بناتے ہیں اسمبلی میں بیٹھ کر، ایک کو توڑا دوسرا بنایا، اپنی مرضی کا بنا لیا، پھر دوسرا آئے گا وہ توڑے گا، اس میں پذیرائی نہیں ملتی، کہیں سے لعنت آ رہی ہوتی ہے، کچھ بد دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اپنے لیے انہوں نے بنا لیا، اپنی تنخواہیں بڑھائیں تو بھی کوئی حد نہیں، اور لاکھوں میں بڑھائیں کوئی حد نہیں، اور ادھر شعبے چھاپڑی والے پر ٹیکس لگائے تو کوئی حد نہیں، اور تھوڑی سی تنخواہ پر بھی ٹیکس لگائیں کوئی حد نہیں، کہتے ہیں بول کر ہی چلا۔
ٹھیک ہے بھائی، تمہارا لاکھوں میں مہینے کی تنخواہ دو، وہ تمہارا گزارا نہیں ہوتا ہے، غریب 30-35 ہزار اگر کما لیتا ہے، اس کا بجٹ تو بنا کے دکھاؤ، وہ کیسے گزارا کرے؟ سورج سورج سے دوائی نہیں حاصل کرو، پہلے کہتے ہیں ہم تمہیں مدد دیں گے، مفت چیزیں کچھ دیں گے، اب کہتے ہیں ہم ٹیکس لگائیں، چلو صحیح ہے۔ اس طرح تنگی پیدا کرنا، پریشان کرنا کسی کو، یہ نہیں۔ دین پر چلیں گے تو پھر ہر آدمی دوسرے کی بہتری سوچے گا، پھر عوام دعا کریں گے اپنے حکمرانوں کے لیے، اور حکمران اپنی عوام کو اپنے بچوں کی طرح سمجھیں گے، تو بچوں پر کوئی ظلم نہیں کرتا، زیادتی کوئی نہیں کرتا، ان کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ عوام اولاد کی طرح ہے، حکمران والدین کی طرح ہے۔ اگر یہی رویہ اختیار کریں تو ملک اوپر جائے گا، عزت ملے گی، شان ملے گی۔ اگر ایسا نہ کیا تو پھر وہ چیز نہیں ہوتی، پھر جو نیچے یہ تمہارے سود والے کل تمہاری کبھی جان نہیں چھوڑیں گے، پورا ملک تم ختم کر دو، ان کی باتوں پر بجٹ بھی وہ بنائے، سارا کچھ وہی کرے، اور ذرا ان کی کوئی پرواہ نہیں، ان کو تمہیں پیسہ لینا ہے پھر انہیں کو دینا، قرضے دینے نا دعا تو کرنے باہر آ رہا ہے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں کوئی حرج نہیں، تنگی نہیں، کھڑے ہو کے نماز پڑھا کرو۔ یا اللہ بیمار ہوں، کھڑا نہیں ہو سکتا، کوئی بات بیٹھ کے پڑھ لے، ہم نے کیا معاف کر دیا۔ یا اللہ بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا، فرمایا لیٹ جا، لیٹ کے پڑھ لے، ثواب اتنا ہی دوں گا جو کھڑے ہو کے پڑھتا، جو ثواب ملنا ہے اتنا ہی ثواب دوں گا جو تو لیٹ کے پڑھ رہا، لیکن مجبوری ہے تب۔ اور جب سر ہلا کے پڑھ سکتا ہے تو سر ہلا کے نماز پڑھنا، نماز پوری کا ثواب میں دے دوں گا پورا۔ جب اتنا بھی نہ ہو سکے تو آنکھوں کے اشارے کے ساتھ نہیں، اب نماز کو موقوف کر دے، اگر زندگی رہی تو پھر قضا کر لینا، مر گیا تو ہم معاف کر دیں، اس سے آسانی میں کیا ہو سکتا ہے؟ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، روزے رکھنے، اچھا بوڑھا ہے، کوئی بوڑھا زیادہ ہو گیا، اس طرح کوئی مثال دے، روزے، بیمار ہوں، وہی بات ہے، بیمار ہے تو روزے گن لے، جتنے دیر روزے نہیں رکھ سکے گا بعد میں قضا کر لینا۔ سفر میں جا رہا ہوں، ضروری سفر ہے، بیمار بھی نہیں ہوں، مشکل ہوگی، فرمایا کوئی بات نہیں، وہ دن گن لے جو تیرے مسافری کے ہیں، پھر جب واپس آنا روزے رکھ لینا۔ تو دین میں کوئی تنگی ہے؟ اور بولو گے کچھ تو ہاں نہ کرو، قدرت کو سمجھ رہا ہے، میں نہیں سمجھتی ایسے۔ دین میں تنگی نہیں ہے، ایک آیت کی ساری باتیں میں بتا رہا ہوں، ایک ہی آیت میں یہ ساری چیزیں اکٹھی۔ ملت ابیکم ابراہیم، چوتھی بات، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو لازم پکڑو، لازم پکڑو ملت ابراہیم کو۔ ابراہیم علیہ السلام کے کارنامے تمہاری آنکھوں کے سامنے ہونے چاہیے، انہوں نے وہ کارنامے کیے ہیں کہ ایسی دنیا میں کوئی کر ہی نہیں سکتا، ایسے بڑے کٹھن امتحان پاس کیے، مشکل ترین امتحان ہیں، سب امتحانوں کو انہوں نے اعلیٰ درجے، ممتاز درجے میں پاس کیا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ ابراہیم علیہ السلام کا ہم نے امتحان لیا،
ایک امتحان نہیں، بہت امتحان لے، سارے فَأَتَمَّهُنَّ انہوں نے پاس کر دیے۔ جب پاس کر دیے تو ہم نے فرمایا ہم آپ کو امام بنا دیتے ہیں۔ ہم اپنے محبوب پیغمبر، اگرچہ اس کی شان اونچی ہے، آپ سے بھی اونچی ہوگی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم ان کو بھی کہیں گے ملت ابراہیم پر آپ بھی تھوڑی شان ہے۔ بڑی شان والے کو بھی حکم دیں گے وہ بھی ملت ابراہیم کو اپنائے، اتنی بڑی شان ہے۔ قربانی کی طرف جائے آپ سے موقع نہیں اس وقت، تو بہرحال بڑی قربانیاں دی ہیں۔ ابھی یہ چلتا رہا ان دنوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جس نے اپنی جان آگ میں جانے سے نہیں بچائی۔ بندہ جان بچانے کے لیے کچھ کر لیتا ہے نا آگے پیچھے، نہیں، بلکہ روایات میں ہے، تاریخ میں ہے، فرشتے آئے مدد کرنے کو، فرمایا ہٹ جاؤ، اب میرے عشق کا امتحان ہو رہا ہے، تم درمیان میں نہیں آ سکتے۔ عاشق کبھی بھی، محب اپنے محبوب اور اپنے درمیان کوئی واسطہ نہیں پسند کرتا۔ یہ میرا آخر کار جبرائیل علیہ السلام جب آئے، انہوں نے کہا ہم سے نہیں مدد کرتے تو مانگتے تو کم از کم اللہ سے دعا تو کریں۔ جبرائیل مجھے سبق نہ پڑھاؤ، یہ بتاؤ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اگر دیکھ رہے ہیں تو پھر بتانے کی کیا ضرورت ہے، اگر نہیں دیکھ رہے تو پھر بتانے کی کیا ضرورت ہے، پھر وہ مدد کیا کریں گے؟ سوچتے چھوڑ دو آپ، یہ ایک امتحان کا مسئلہ ہے، عشق کا مسئلہ ہے، جانے دو، ایک جانے کئی جانے قربان ہو گئے۔ اللہ ڈال دیے گئے آگ میں، تو آگ کا کام جلا نہیں ہے، آگ میں جاتے ہی اللہ تعالیٰ نے آج کو حکم دیا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، آج تیرا کام جلانا ہے اور میں نے تیرے اندر یہ قوت رکھی ہے جلانے کی۔ اب میرا حکم سن، میرا محب آ رہا ہے تیرے اندر، اس کو تو نے جلانا نہیں، ٹھنڈا ہو جانا ہے، آگ ٹھنڈی تیری تپش ختم ہو جانی چاہیے، اور تپش ختم بھی تو اللہ ہی کرتا ہے نا، تو حکم کو آگ کو دیا، اللہ ہی نہیں ختم کر دی۔ اور اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ برف بن جائے، برف بھی تکلیف دیتی ہے، بردم و سلام، ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جانا، ان کو تکلیف نہ ہو، ان کے لیے ایسی چل جائے، آگ میں دیکھنے والے باہر سے دیکھتے رہیں کہ آگ میں ہے اور آگ مزے سے بیٹھے ہیں۔ یہ تو اب ہمیں پتہ چلا، ابراہیم علیہ السلام کو تو نہیں بتایا گیا تھا تو چلا جائے تو ہم آگ کو ٹھنڈا کر دیں گے، اور تو سامنے بات صاف ہے کہ آگ میں جلانا ہوتا ہے، یہ پہلے بتاؤ تو پھر امتحان نہیں ہوتا۔ تو بہرحال یہ سارے امتحان ابراہیم علیہ السلام نے پاس کیے اور کامیاب ہو گئے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو آپ کی ملت پر، آپ کے شوق ذوق کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين۔